پارٹ بھی ہمارا 53 آیت ہی ہماری کنٹینیو ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے، چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں 53 کی جو تھوڑی سی تفسیر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو دوسرا اہم حکم تھا نا وہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے خواتین کے لیے پردہ واجب کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 53 میں ہی جو کنٹینیو ہے، اس میں پہلے اس آیت کا دیکھ لیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ساتھ اپنے نکاح کے موقع پر ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اس وقت کچھ حضرات کھانے کے وقت سے کافی پہلے آ بیٹھے تھے۔ اچھا، حضرت زینب کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا نا، ایک تو یہ کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کروا دیا تھا، خود ہی کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خود اس نکاح میں ان کے گواہ تھے۔ تو ایک نکاح آسمانوں پر ہوا، اور پھر جب ولیمہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین ولیمہ کیا تھا کہ آپ کے جتنی بھی ازواج تھیں ان میں سب سے بہترین ولیمہ جو ہے وہ ان کا ہوا تھا، اور بہت سارے مہمان جو ہے وہ اس نکاح میں انوائٹڈ تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے لوگ آئے ہیں تو کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا، اس سے بہت پہلے ہی لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ تو دیکھیں ہمارا اسلام اتنا بہترین ہمارا اسلام ہے کہ ہمیں معاشرتی نظام دیتا ہے، معاشرتی طور طریقے سکھاتا ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پیچھے جیسے ہم نے پڑھا اس میں کیا تھا کہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اجازت کے بغیر نہ جائیں، اور اگر کوئی اجازت نہ دے تو پھر واپس چلے جائیں اور اس کا برا نہ منائیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ حضرات کھانے کے بعد دیر تک آپ کے مکان مبارک میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور ان حضرات کے دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ مشغول رہنا پڑا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ واقعہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے آپ کے گھروں کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا، لیکن ان آیتوں کے احکام عام بھی ہیں، سب کے لیے یہی احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا کہ ادب یہ سکھایا گیا کہ اول تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت جانا منع ہے، یعنی جب تک کسی کے گھر میں اجازت نہ لے لیں یا انہیں انفارم نہ کر دیں، بغیر انفارم کیے نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی نے کھانے کی دعوت کی ہے تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں جس سے میزبان کو تکلیف ہو، چنانچہ کھانے کے وقت سے بہت پہلے جا کر بیٹھنا یا کھانے کے بعد بہت دیر تک اس طرح بیٹھے رہنا جس سے میزبان کی آزادی میں خلل آئے، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اجازت کے بغیر نہیں جانا، دعوت پہ کوئی بلائے تو بہت پہلے جا کر کھانے سے نہیں بیٹھنا، اور جب دعوت ہو جائے کھانا کھا لیں تو منتشر ہو جائیں، یعنی دیر تک نہ بیٹھیں، ظاہر ہے پھر میزبان کے اپنے کچھ کام یا ذمہ داریاں ہوں گی جو اس کو نبھانی ہوں گی، تو اس چیز کا بھی جو ہے انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 53 میں ہی اسلامی معاشرت کا ایک دوسرا اہم حکم ہے، اور اس کے ذریعے خواتین کے لیے پردہ واجب کیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں اگرچہ براہ راست خطاب ازواج مطہرات کو ہے لیکن حکم عام ہے، ٹھیک ہے، جیسے اوپر والا دعوت والا حکم بھی جو ہے وہ عام ہے، اور خطاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں تھوڑا سا آگے ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 55 کا اور 58 تک۔ نبی کی بیویوں کے لیے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کی بیویوں کے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے خواتین تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ واتقین اللہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔
اور ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کر رہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا، یہاں 55 تک پہلے دیکھ لیجیے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، لہٰذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے، لیکن چونکہ جو ہے متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتی تھیں، اس لیے جو ہے اس بات کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی اجازت تھی، لیکن ویسے منع فرمایا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور عورتیں اپنی عورتوں سے مراد اپنے میل جول کی عورتیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، ان سے پھر پردہ واجب نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو اجنبی عورتیں ہیں ان سے عورت کا پردہ رکھا گیا، کجا یہ کہ مردوں سے تو جو ہے وہ ہے۔ اور ان میں ساری جو ہے وہ ڈیٹیل دے دی ہے، پوری لسٹ دے دی کہ کس کس کے سامنے آ سکتے ہیں اور کس کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اس میں دیکھیں کہ کزن سے جو ہے، جو کزنز ہوتے ہیں، چاہے فرسٹ کزنز ہیں سیکنڈ، ان سے بھی پردہ جائز ہے، ان کے سامنے ویسے بھی نہیں آنا چاہیے، اور بن سنور کے یا اپنی آرائش و زیبائش کر کے تو بالکل ہی نہیں آنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے یہ پردہ جو ہے وہ اپنے کزن سے، وہ بھی ظاہر نامحرم ہیں، ان سے بھی ہوتا ہے، کجا یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کی جائے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ گھنٹوں بیٹھا جائے اور اس قسم کی جو ہے وہ سٹنگ کی جائیں، تو وہ سب جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ عورت جو ہے فلاں وہ شرعی پردہ کرتی ہیں، تو دیکھیں پردہ، شرعی پردہ جو ہے، پردہ تو پردہ ہے، شرع میں آیا ہے، ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس پردے کا، تو اب یہ نہیں ہے کہ جی شرعی پردہ ایک عورت کرتی ہے، آپشن ہے کہ دل چاہے گا تو پردہ کر لیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ پیچھے بھی سورہ نور میں کیا تھا کہ ہم نے اس کے احکامات جو ہیں وہ فرض کر دیے ہیں، فرض کے درجے پر ہیں، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہو، جیسے نماز روزہ حکم میں سے اللہ کا حکم پردے کا بھی ہے، تو ہر عورت پر، ہر لڑکی پر اسی طرح پردہ ہے، یعنی یہ شرعی اور یہ کوئی الگ الگ وہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے کہ ہر عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ پردہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے اوپر واجب ہے اور فرض کے درجے پر ہے۔ آگے 59 میں دیکھ لیجیے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو۔ اب دیکھیں خطاب کس کس کو ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ تو 1400 سال پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو ہے پردے کا حکم دیا تھا، یہاں واضح اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام لے کے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور کس کے لیے کہا، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ، یعنی جتنی مسلمان تمام آ گئی نا اس میں، جب اللہ نے ایک بات کر دی کہ مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، تو اس میں تمام امت مسلمہ کی خواتین آ جاتی ہیں کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر لٹکا لیا کریں، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں دوپٹہ اوڑھنے تک کا طریقہ عورت کو سکھایا کہ وہ اپنی اوڑھنیاں، اپنے پلو جو ہے وہ اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر لٹکا لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں عورت کے پردے کا کہاں حکم ہے یا چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے، تو انہیں بتا دیں، خود بھی یہ ہائی لائٹ کر لیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 جو ہے وہ عورت کے پردے اور خصوصاً عورت کے چہرے کے پردے کا ہے۔ اب یہاں جو بات ہوئی ہے نا کہ وہ جب مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، ٹھیک ہے، یعنی لازمی ظاہر چادر اگر عورت پہنے گی تو وہ کہاں سے لٹکائے گی اس کو، ظاہر منہ کے اوپر سے آئے گی نا، جب منہ کے اوپر آئے گی تو ظاہر چہرے کا پردہ ہوگا،
یہ نہیں کہا کہ بس چادریں لے لیں اور نکل جائیں، بلکہ یہ کہا کہ اپنی چادریں منہ کے اوپر جھکا لیا کریں یا لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں۔ 59 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ یہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر جھکا کر چھپا لیا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ چھپا لیا جائے۔ اس کی صورت بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہو اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نقاب ڈال لیا جائے۔ یعنی ہر صورت میں عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ آیت نمبر 55 میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں قرآن میں جو ہے وہ پردے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن میں ہر صورت پردے کا حکم ہے، اور اس پر ہمیں لازمی انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارا آپشن پہ نہیں چھوڑا اس کو کہ جی دل چاہے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، بلکہ ہر صورت جو ہے پردہ ہر عورت کے لیے جائز ہے۔ 59 کی ہی تھوڑی ڈیٹیل کنٹینیو کرتے ہیں کہ بعض منافقین عورتوں کو راستے میں چھیڑا کرتے تھے۔ اس آیت میں پردے کے ساتھ نکلنے کی یہ حکمت بیان فرمائی کہ جب عورتیں پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ شریف اور پاک دامن عورتیں ہیں، اس لیے منافقین کو انہیں چھیڑنے اور ستانے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی عورت بن ٹھن کر بغیر پردے کے باہر نکلنے والی ہوگی تو خواتین ان کی چھیڑ چھاڑ کا زیادہ نشانہ بن سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب عورت جو ہے وہ بغیر پردے کے جائے گی، چہرہ بھی کھلا ہے، جسم بھی کھلا ہے، دوپٹہ بھی صحیح نہیں ہے، تو ظاہر ہر مرد کی نگاہ جائے گی، اور پھر مرد کی نگاہوں پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، کہ وہ تو ظاہر ہے اگر سامنے کوئی عورت آئے گی تو اس کی نگاہ جائے گی اور وہ دیکھے گا تو اس میں گناہ گار کون ہوگا؟ عورت۔ لہٰذا جتنا عورت اول تو بلا ضرورت جانے کا حکم نہیں، اور جائے بھی تو پورے پردے کے ساتھ جائے تاکہ پہچان لی جائے کہ یہ شریف عورت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو انہوں نے یہ کیا تھا نا، یہ لاء پاس کیا تھا کہ جتنی بھی عمرہ کی عورتیں ہیں وہ پردہ کریں گی، لیکن جو لونڈیاں ہیں وہ پردہ نہیں کریں گی، تاکہ وہ ایک دوسرے سے ان کا فرق واضح ہو اور وہ پہچانی جائیں کہ جو پردے میں ہیں وہ عمرہ کی بیویاں ہیں اور جو بغیر پردے کے ہیں وہ لونڈیاں ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ معاملہ پلٹ گیا نا، تو اب آج عمرہ کی بیویوں نے پردے اتار کے رکھ دیے، وہ اسی طرح پھرتی ہیں، اور لونڈیاں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں۔ تو یہ چیز، اس کے بعد آگے دیکھیں آیت نمبر 61 اور 62 بلکہ 65 تک دیکھ لیجیے گا، جس میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، پھر جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، جس میں وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 66 سے 71 تک، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولا، کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آیت نمبر یہ ہے 68 ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اور 68 اور کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، حقیقت یہ کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا
اور انہوں نے ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ اب یہاں دگنا عذاب کیوں کہا کہ ایک تو وہ ان کا اپنا عذاب کہ انہوں نے یہ کیا، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی اپنی طرف لگایا اور شرک میں مبتلا کیا، تو اس کا عذاب انہیں الگ ہو، یعنی ڈبل ان کو سزا دی جائے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، پھر اس نے ان کو باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی۔ وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے لوگ تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو اپنا خاص بندے کون ہیں؟ ایمان والے بندے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تقوی کرو، اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اور کیا کرو؟ قولوا قولا سدیدا، یعنی سیدھی اور سچی بات کہا کرو، لگی لپٹی بات ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسی باتوں کے جو اگلے کی سمجھ میں آ جائے، ادھر ادھر گھما پھرا کے بات کرنے کا حکم نہیں ہے، اور سیدھی اور سچی بات جس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، سچ بات کرنا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر ہماری 73 تک ہے، 72 73۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ جی، اس میں دیکھیے کہ ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم اور نادان ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت سے توجہ فرمائے گا، اور اللہ بہت بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت نمبر 72 کی تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی ذمہ داری لینا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے تکوینی احکام ہیں جنہیں ماننے پر تمام مخلوقات مجبور ہیں۔ اب یہ تکوینی جو حکم ہے، یہ کام ہے، وہ اور پیچھے کی صورت میں ہمارا گزرا تھا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی ان کا واقعہ تھا اس میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، مثلا موت اور زندگی کا فیصلہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف مخلوقات کو پیشکش فرمائی کہ بعض احکام کے معاملے میں انہیں یہ اختیار دیا جائے گا کہ اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اس پر عمل کریں، اور اگر نہ چاہیں تو حکم پر عمل نہ کریں۔ اب دیکھیں، پہلی صورت میں ان کو جنت کی ابدی آباد جو نعمتیں ہیں ان میں رکھا جائے گا، اور دوسری صورت میں انہیں دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ جب یہ پیشکش آسمانوں اور زمین پہاڑوں کو کی گئی تو یہ ذمہ داری اٹھانے سے وہ ڈر گئے اور انہوں نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں جہنم کے عذاب کا خطرہ ہو۔ لیکن جب انسان کو یہ پیشکش کی گئی تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، ٹھیک ہے۔ ہم انسانوں نے آسمان، زمین اور پہاڑ اگرچہ دیکھنے میں ایسے نظر آتے ہیں جیسے ان میں شعور نہیں، لیکن قرآن کریم کی کئی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کسی نہ کسی درجے میں شعور موجود ہے۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت یہ 73 آیت کی ہے تفصیل۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ جنہوں نے امانت کا یہ بوجھ اٹھانے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی، یعنی وہ کافر اور منافق لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں ہماری الحمدللہ سورہ احزاب جو ہے یہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگلی جو صورت ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، سورہ سبا، اور سورہ سبا جو ہے پھر ظاہر آیت نمبر 1 سے ہماری انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگی،
اور اے پارٹ ہمارا یہاں مکمل ہو گیا، اور یہ اب ہمارا جو ہے وہ بی پارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ بی پارٹ جی